اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے احکام اسلامی کی اس جدید سیریز میں، جس میں ہم رسالہ توضیح المسائل کی مدد سے احکامات کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری بحث روزے کے احکام سے چل رہی تھی اور تقریباً تمام مباحث اس کے پچھلی قسطوں میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ آج ہم قضاء روزے کے احکام کے سلسلے میں جو ہمارے مراجع نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے سلسلے میں ان احکامات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر ایک انسان مثال کے طور کے اوپر دیوانہ ہے، یعنی عقل اس کی زائل ہے یا ابھی بالغ نہیں ہے، تو اس کے اوپر روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ دیوانہ جو ٹھیک ہو جائے، مثال ایک انسان تھا، وہ دیوانہ تھا لیکن اس کا علاج ہوا ہے، جو بھی مسئلہ وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس کی جو حالت دیوانگی میں روزے قضا ہوئے، کیا اس کی قضا ہے، اسے رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیوانہ اچھا ہو جائے تو اس کے لیے عالم دیوانگی کے روزے کی قضا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، اس کے رمضان کے روزے اس لیے فوت ہوئے یا اس لیے چھوٹے یا اس لیے قضا ہوئے کہ وہ دیوانہ تھا، اور دیوانے پر حکم شرعی مرتب نہیں ہوتا، عبادت اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو وہ روزے جو اس کے چھوٹے، ایک رمضان، دو رمضان یا کئی سال کے روزے اس کے چھوٹے ہیں، تو کیا اسے رکنا واجب ہے؟ نہیں۔ جو دیوانہ ٹھیک ہوا ہے، اس کے وہ روزے جو حالت دیوانگی میں چھوٹ گئے ہیں، اس کو رکھنا اس پر واجب نہیں ہے۔ واجب نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے فرض نہیں ہے کہ رکھے، واجب نہیں ہے کہ رکھے، لیکن اگر کوئی شخص رکھنا چاہے تو مستحب ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے میں، روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجب اس پر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر زمانے کفر کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ ایک بحث ہے بہت تفصیلی ہمارے علماء کے درمیان کہ کیا عبادات صرف مسلمانوں پر فرض ہیں یا غیر مسلمان پر بھی فرض ہے۔ اکثر علماء جو روایات سے ہم تک بات پہنچی ہے، جو آیات کے ظاہری مطالب ہیں، ان سے اس نتیجے کو بیان کرتے کہ نہیں، عبادت تمام مخلوقات پہ، یعنی تمام انسانوں پر عبادت ہے، مگر یہ کہ دیوانہ ہو یا بھی بالغ نہیں ہوا ہے، لہٰذا کافر پر بھی واجب ہے، لیکن چونکہ وہ حالت کفر میں ہے اس لیے اس نے نہیں کیے، یا اسے معلوم نہیں ہے، یا اس نے حکم پہ اوپر عمل نہیں کیا، لہٰذا اگر وہ مسلمان ہو گیا تو حالت کفر میں کیا اس کے اوپر واجب ہوں گے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس پر واجب تو تھے ہی، اب یہ قضا ہوئے ہیں، اصل میں کفر کی حالت میں قضا ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر واجب نہیں ہے ان روزوں کا رکھنا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ اسلام آ کر ما قبل کی تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، یعنی عبادات جو اس کی گردن پر تھیں حالت کفر میں، وہ اب حساب نہیں ہوں گی، لہٰذا اس کی قضا رکھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ وہی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر زمانے کفر کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے، اگر کوئی مسلمان کافر یعنی مرتد ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو ضروری ہے کہ ایام کفر کے روزوں کی قضا بجا لائے۔ تو جو بیچ میں جتنے دن کافر رہا اس پہ اگر رمضان پڑا اور روزے چھوٹے یا نمازیں چھوٹی تو وہ نمازیں اور وہ روزے رکھنا اس کے اوپر واجب ہوگا جب وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان بے ہوش ہو جائے، بے ہوش کے لیے بھی حکم شرعی نہیں ہے، لیکن کیا بے ہوشی کا حکم دیوانگی والا ہے؟ نہیں، بے ہوشی کی وجہ سے جو روزے چھوٹے اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ وہی فرما رہے جو روزے انسان کے حواسی یعنی بے ہوشی کی وجہ سے چھوٹ جائیں، ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، خواہ جس چیز کی وجہ سے وہ بے حواسی ہوئی، وہ علاج کی غرض سے ہی کھائی ہو یا پی ہو، یا مثال کے طور پہ انجیکشن کے ذریعے ہوا ہو، یعنی بے ہوشی کس وجہ سے ہوئی اس سے حکم شرعی فرق نہیں کرے گا، بدلے گا نہیں۔ ممکن ہے کہ انسان کو آپریشن کرانا تھا، اس نے بے ہوشی کا انجیکشن اس کو دیا گیا اور وہ مثلاً 2 دن بعد ہوش میں آیا، تو 2 دن اس میں ہوش نہیں تھا، تو 2 دن اس کے روزے کیوں چھوٹے؟ بے ہوشی کی وجہ سے چھوٹے۔ جب ہوش میں نہیں ہے تو اس پہ حکم شرعی نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں جب اسے ہوش آئے گا
رمضان کے روزے جو ہیں جو چھوٹ گئے اس کے وہ قضا کرنے پڑیں گے. تو بے ہوشی کی وجہ سے جو روزے چھوٹے اس کی قضا کرنی پڑے گی. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر انسان کو یہ معلوم نہ رہ جائے کہ اس پہ کتنے روزے قضا ہیں، یعنی شک ہو جائے اسے، تو کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے چند دن روزے نہ رکھے اور بعد میں شک کرے کہ اس کا عذر کس وقت زائل ہوا، تو اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ جتنی مدت روزے نہیں رکھے گا زیادہ احتمال ہو اس کے مطابق قضا بنا جائے. یعنی زیادہ ایک احتمال ہے. مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں مثلا اگر کوئی شخص رمضان مبارک سے پہلے سفر کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ رمضان مبارک کی 5ویں تاریخ کو سفر سے واپس آیا تھا یا 6 کو آیا، سفر پہ گیا، روزے سے قصر ہو گئے، لوٹ کر آیا، اب بعد میں وہ حساب کر رہا ہے کہ میں کب آیا تھا. اب اس کو یاد نہیں ہے کہ میں 5 رمضان کو لوٹ کے آیا تھا یا 6 رمضان کو لوٹ کے آیا تھا، کیونکہ اگر 5 کو لوٹ کر آیا تھا اور 6 سے اس نے روزے رکھے تو 5 روزے کی قضا ہے، اور اگر وہ 6 کو آیا اور اس نے 7 کو روزے رکھے تو 6 روزوں کی قضا ہے اس کے اوپر. تو اسے 5 روزے رکھنے کی 6. فرماتے ہیں کہ جو زیادہ ہے مدت اس پہ رکھنا واجب نہیں ہے، اقل مدت جو کم ہے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 5 ہے اس مثال کے لحاظ سے، تو 5 رکھنا اس کے اوپر ضروری ہے. یا مثال کے طور پر ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد واپس آیا ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ 25 رمضان کو سفر کیا تھا یا 26 کو، مثلا 25 رمضان کو وہ نکلا گھر سے، عید کے بعد لوٹ کر آیا، تو اب اسے شک ہو رہا ہے کہ میں 25 کو گھر سے نکلا تھا یا 26 کو گھر سے نکلا تھا، کیونکہ اگر 25 کو نکلا ہو 30 کا روزہ ہوا ہے، 30 روزے ہوئے ہیں تو اسے 5 روزے رکھنے پڑیں گے، اگر 26 کو نکلا ہے تو اس کو 4 روزے رکھنے پڑیں گے. تو شک ہو رہا ہے اسے. تو اگر عدد میں شک ہو رہا ہے تو جو حد عقل ہے جس پہ یقیناً کہ یہ چھوٹا ہے، جو حد عقل ہے اس کو رکھنا واجب ہے. اگلے کو یعنی ایک دن جو اضافی وہ احتیاط مستحب ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ کمتر دنوں والے یعنی 5 روزے کی قضا کر سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ زیادہ دنوں یعنی 6 روزوں کی قضا کرے. یہ مثال میں ہم 5 اور 6 کہہ رہے ہیں، ممکن ہے کسی کو زیادہ کا شک ہو، 10 اور 11 میں شک ہو، 10 اور 15 میں شک ہو، اس طرح کا جہاں اسے شک ہو جائے اور اس نے کوئی کوتاہی بھی نہ کوئی ہو حساب کتاب کرنے میں، تو وہاں اسے حد عقل کے اوپر روزہ رکھ لینا کافی، یعنی وہ واجب مقدار ہے. جو حد اکثر والی ہے وہ مقدار احتیاط مستحب کی بنا پر اسے رکھنا چاہیے. بارگاہ الہیہ میں دست دعائیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات اسلامیہ کو صحیح سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مسائل میں اگر کوئی مسئلہ واضح نہیں ہوا ہے تو کمنٹس میں آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.